الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا مالک اور خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو دنیا والوں تک ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور ان کائنات والوں میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، اور جن کی نبوت و رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اسلام کی معزز و معتبر پردہ نشین خواتین، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں، یا آج کا جو میرا موضوع ہے، یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ بنیادی موضوع ہے. اگر ہم میں سے کوئی اس موضوع کو اور اس عنوان کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لے، اپنی زندگیوں کو سنوار لے، تو اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی نجات اور کامیابی ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ہے، ہماری تمام عبادتوں کی یہ بیس ہے اور بنیاد ہے
چاہے ہماری عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، نفلی ہو یا فرض ہو، ہر قسم کی عبادتوں کا یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو ساری عبادتیں اللہ کے دربار میں موجود قابل قبول ہیں، قابل اعتبار ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے دربار سے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہے، اس کے سوا ساری باتیں موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اس کا معنی مطلب نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہماری وہ عبادتیں اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ اور وہ موضوع ہے توحید کا موضوع۔ توحید ایک ایسی شے ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے جو سارے اعمال کی بنیاد ہے، جو سارے اعمال کی بیس ہے۔ جنت و جہنم کا دار و مدار اسی توحید پر ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی توحید پر ہے، اللہ کے دربار میں بخشش کا دار و مدار اسی توحید پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ آدمی کے بے شمار گناہ ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ ہیں، تب بھی اس کے لیے معافی کی امید ہے، تب بھی اس کے لیے بخشش کی امید ہے، اور وہ امید کا ذریعہ یہی توحید ہے۔ اگر توحید ہے تو سارے گناہ معاف ہیں، اگر توحید نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے اللہ کے دربار میں کوئی جو ہے نہ معافی ہے، نہ بخشش ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت نصیب ہوگی، نہ اس کو جنت نصیب ہوگی، اور وہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ توحید کا معنی مطلب ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ توحید کا عام الفاظ میں سیدھے زبان میں اگر ترجمہ کیا جائے تو توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں میں ایکتا اور اکیلا تصور کرنا، اکیلا ماننا، چاہے وہ اس کی ذات کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے معاملے میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رہبر ہے، نہ اس کا کوئی رہنما ہے۔ وہ ساری کائنات میں اکیلی ذات ہے۔ اللہ کو ذات کے معاملے میں اکیلا سمجھنا، اسماء و صفات کے معاملے میں اکیلا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ خالص نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو وہ نام نہیں دیے جا سکتے۔ اسماء و صفات کے معاملے میں اللہ کی جو اوصاف ہیں، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بے شمار اوصاف بیان کیے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا وصف دیکھنا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا وصف سننا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہاتھوں کا ذکر ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا تذکرہ ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین کے پاؤں کا ذکر ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پنڈلی کا ذکر ہے۔ یہ سارے صفات ہیں، لیکن یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ماننا، ایکتا ماننا، اور اس کا کوئی مثال نہ دینا، اللہ رب العالمین کے لیے کسی قسم کی کوئی مثال نہ دینا، یہی توحید ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادات کے معاملے میں، اللہ کی بندگی کے معاملے میں اس کو ایکتا سمجھنا، اس کو اکیلا تصور کرنا، اس کو ایک مان کے اللہ کی بندگی کرنا، اسی کا نام توحید ہے۔ تو سارے معاملات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کی عبادات میں، یہ تمام معاملات میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایکتا ماننا، اسی کا نام توحید ہے۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، لیکن باقی یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ اگر پہلی چیز صحیح ہے تو باقی کے اعمال اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اگر پہلے ہی معاملے میں آدمی کے اندر خرابی ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، تو اس کے باقی کے اعمال کی کوئی منزلت، کوئی قدر اور اس کی کوئی اہمیت اللہ کے دربار میں نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے بارے میں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ گواہی صرف زبان سے دینا نہیں ہے، یہ گواہی صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے۔ زبان سے کہنا کس کو نہیں آتا؟ ایک چھوٹا بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اس بات کو زبان سے کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ زبان سے کہنا کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ لا الہ الا اللہ کے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ زبان سے اقرار بھی کرنا، دل سے اس کو تصدیق کرنا، یقین کرنا، اس کو ماننا، اور ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل کر کے بتانا کہ ہم اللہ کی توحید کو جاننے والے، ہم اللہ کی توحید کو ماننے والے، ہم اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنے والے، ہم اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اسی کا نام توحید ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اگر پہلا رکن صحیح ہے
تو باقی کے رکن، نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، رمضان کے روزوں کی ادائیگی، یہ سارے کے سارے اعمال کے اللہ کے دربار میں قدر و منزلت ہوگی اور یہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول بھی کیے جائیں گے، اور اس کے جو جزا ہیں، اس کے جو اجر و ثواب بتائے گئے ہیں، وہ سارے اجر و ثواب کی مستحق ہم لوگ قرار پائیں گے۔ لیکن اگر توحید میں خرابی ہے تو پھر ہمارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر نبی کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ان تمام نبیوں کی دعوت کا محور یہی توحید تھا۔ ان تمام انبیاءوں کی دعوت کا بنیادی پیغام یہی توحید تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام کی جانب اس بات کی وحی کی گئی تھی کہ تم اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے سارے انبیاؤں کو، جس نبی کو جہاں بھیجا گیا، جس امت کے لیے بھیجا گیا، اس امت کے سامنے اس نبی نے یہی بات پیش کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور تمام قسم کے شیاطین سے، تمام قسم کے شیطانوں کی بندگی سے، ان کی عبادتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نبی کا تذکرہ بیان فرمایا، اور ہر نبی کی دعوت کے ساتھ ہمیں یہی دعوت توحید ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، 950 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم آج 4 دن 5 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتے، 1 مہینہ 2 مہینے کسی کو دعوت دیں تو تھک جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتا، کیا کریں، چھوڑ دیا ہم نے 2 مہینے سمجھایا اس کو چھوڑ دیا، ہم نے 6 مہینے سمجھایا اس کو چھوڑ دیا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور یہاں یہ اللہ کا نبی 950 سال تک اپنے قوم کے سامنے دعوت دیتے رہے، اور وہ دعوت کیا تھی؟ یہی دعوت توحید تھی۔ 950 سال توحید کی دعوت دیتے رہے، باقی سارے کسی عمل کا تذکرہ نہیں ملتا، صرف 950 سال تک جو ہے اپنے قوم کے سامنے توحید کا مدرس دیا، توحید کا پیغام سنایا، اسی بات کو کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے بعد جو ہے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے قوم کے سامنے یہی الفاظ دہرائے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی جانب نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی دعوت کا پیغام بھی یہی تھا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے، ان کی تو پوری کی پوری دعوت کا محور دعوت توحید تھا، زندگی ان کی پوری جو ہے ہم جہاں پڑھتے ہیں قرآن کے مطالعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ان کا سارا مشن دعوت توحید پر منحصر تھا۔ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کے سامنے عبادت کرتے
کرتے ہیں، ان کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ اپنے قوم کو دعوت توحید کا درس دیا، قوم کے سامنے دعوت توحید کو پیش کیا، وقت کے بادشاہ سے بھڑ گئے، اس کے سامنے توحید کا درس دیا، اپنے باپ سے جو ہے بحث و تکرار کرتے رہے، ان کو بھی دعوت توحید دی، اور اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا وہ سب اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا مناصر تھی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اور جب وہ قید خانے میں داخل کیے گئے، جب وہ جیل میں ڈالے گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ اور 2 لوگوں کو جیل میں داخل کیا گیا، انہوں نے وہاں پر بھی جو ہے دعوت توحید کو نہیں چھوڑا، اپنے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف خدا زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ زیادہ بہتر ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے اور جو زبردست بھی ہے؟ اس کے بعد فرمایا ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو خدا تم نے بنا رکھے ہیں، یہ جو معبود تم نے نام دے رکھے ہیں، یہ نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ ان کو رب بنایا جائے، ان کو معبود بنایا جائے، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا رب بنایا ہوا ہے۔ ان الحکم الا للہ، ساری کائنات کا حکم، ساری کائنات کا حکم اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ ہمارا تعبد الا للہ الا ایہ، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر بھی جو ہے جس بات کے لوگوں کو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی۔ اس کے علاوہ شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنے قوم کے لوگ سامنے یہی بات پیش کی اور اسی بات کا درس دیا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہی معاملہ سارے انبیاء کا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، وہاں پر بھی ہمیں دعوت توحید ملتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہونے سے پہلے وہ دعوت کا جو اعلان کیا، اس سے پہلے آپ ہی مکہ والوں کے درمیان، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں، ان کے نظریات میں جو ہے آپ سب سے زیادہ امانت دار تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ نیک تھے۔ لیکن جیسے آپ نے دعوت دی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تم اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عجم بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، عرب بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ دعوت کے دینے کے ساتھ ہی لوگ آپ دشمن بن گئے، سگا چچا دشمن بن گیا، کہنے لگا تبا لکا یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہاں پر اس لیے جمع کیا تھا کہ ایک اللہ کی دعوت ہمیں دے؟ دعوت توحید جب دی گئی تو سارے قوم دشمن بن گئی، دعوت توحید جب دی گئی سگے لوگ، رشتے دار، چچا تایا جو بھی تھے سارے دشمن بن گئے، بھائی دشمن بن گیا۔ یہی وہ دعوت توحید جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو دے کر بھیجا تھا، اور یہ دعوت توحید کوئی معمولی توحید نہیں ہے، یہی بنیاد ہے، یہی ساری چیزوں کا بیس ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو انسان کے لیے دنیا میں جینا، یہاں پر رہنا، یہاں پر کھانا، یہاں پر پینا، ساری چیزیں فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر دنیا میں انسان کا رہنا، چاہے وہ 60 سال رہے، 70 سال رہے، اس کا جینا کوئی جینا نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں آخرت میں جب پہنچے گا، جو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہاں پر اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا اور وہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔
یہ توحید بہت بنیادی چیز ہے، اسے سمجھنا ہے۔ ذرا پریشانی آ جائے لوگ دوسروں کی در پہ چلے جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ذرا مصیبتیں آ جائیں لوگوں کے نظریات میں تبدیلی آ جاتی ہے، ذرا مصیبتیں آ جائیں لوگ ان کی باتوں کو سن کر اللہ رب العالمین کے ذات سے اپنے ایمان کو اٹھا دیتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ زبان سے توحید کا اقرار کرنا الگ بات ہے، لیکن دل سے ایمان لانا، دل سے یقین کرنا اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا کہ ہم توحید والے ہیں، ہم توحید کو سمجھنے والے ہیں، ہم توحید کو جاننے والے ہیں۔ توحید ہی اسلام کی اولین دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا، اے معاذ ادعوہم الی شہادتی لا الہ الا اللہ۔ اے معاذ، یمن میں تم جا رہے ہو، سب سے پہلی دعوت ان کو جو دینا ہے وہ اس بات کی دعوت دینا ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ بات تمہاری وہ مان لیں، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ، اگر وہ تمہارے اس بات کو مان لیں، اس بات کی وہ گواہی دے، تو اس کے بعد ان کو نماز کی تعلیم دینا، اس کے بعد ان کو زکوٰۃ کی تعلیم دینا۔ لیکن سب سے پہلی دعوت کون سی ہے؟ دعوت توحید ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی دعوت دعوت توحید ہے۔ کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے، سب سے پہلے اس کو دعوت توحید دینا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات میں اقرار کر لے، اس کے بعد باقی کے ارکان ہیں، اس کے بعد باقی کے اعمال ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن لوگوں کو جو توحید پر دنیا میں رہے ہوں گے، ان کے بے شمار غلطیاں ہوں گی، بے شمار گناہ ہوں گے، بے شمار نافرمانیاں ہوں گی، نمازوں میں کوتاہیاں ہوں گی، زکوٰۃ میں کوتاہیاں ہوں گی، ان کے پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہوگا وہ ادا نہ کیا ہوگا، حقوق اللہ کے اندر کوتاہیاں ہوں گی، سارے نام اعمال کے اندر گناہ بھرے پڑے ہوں گے، لیکن ان کے پاس جو چیز ہوگی وہ توحید ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو نصیب ہونے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں اس بات کو جانتا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے تو یہ سوال تمہارا پوچھنا میری امید پہ اترتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری سفارش کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زبان سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جنہوں نے زبان سے اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ کلمہ کہا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جنہوں نے یہ کلمہ خالص طور پر کہا ہوگا۔ خالص سے مراد کیا ہے؟ زبان سے کہنا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ خالص طور پہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ توحید پر اس نے توحید کا اقرار کیا ہوگا، توحید پر جمع رہا ہوگا، توحید پر قائم رہا ہوگا۔ نمازوں میں کوتاہیاں تھی، دیگر گناہ اس کے موجود تھے، لیکن کبھی توحید کے معاملات میں جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ایسا معاملہ، ایسا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی بنیاد پر جو ہے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور اس کا مقدر جنت بن جائے گا۔ اس کے علاوہ بخشش کا ذریعہ یہی توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں تمام لوگوں میں سے میری ایک امتی کو نکالے گا، ساری کائنات کے لوگوں میں سے، علی جمیع سائر الخلائق، ساری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک آدمی کو نکالے گا، چن کے اٹھائے گا، اور اس کے سامنے جو ہے 99 رجسٹرڈ دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ اس کے نام اعمال کے جو دفتر ہیں، اس کے نام اعمال کے جو رجسٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، جو کہ 99 کی تعداد میں ہوں گے۔ اور ایک ایک دفتر کا عالم، ایک ایک رجسٹر کا عالم کیا ہوگا؟ ایک رجسٹر کا پیج کھولا جائے گا تو مشرق سے لے کے مغرب تک کا جو راستہ فاصلہ ہے یہ پورا خلا پر ہو جائے گا۔ ایسے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور ان تمام رجسٹروں میں کیا ہوگا؟ اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس کے نافرمانیاں ہوں گی، اس کے اندر دنیا میں جو گناہ کیا ہوگا وہ سارے اس کے اندر نوٹ کیے ہوں گے۔ اللہ اسے فرمائے گا کہ اے اللہ کے بندے ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ دنیا میں ہمارے کرامن کاتبین نے کوئی ظلم کیا ہے کہ تم نے گناہ نہ کیا ہو، وہ بھی اس کو نوٹ کر لیا ہے؟ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ پھر سوال کرے گا کیا آج تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ یہ میرا گناہ فلاں وجہ سے ہو گیا، یہ میرا فلاں گناہ فلاں وجہ سے ہو گیا؟ کوئی بہانہ، کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ پہلے سوال کرے گا کیا تمہارے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے؟
جو تمہیں یاد آتی ہو؟ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ، اتنے گناہ دیکھنے کے بعد مجھے نیکی کہاں یاد آئے گی، مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ 99 رجسٹروں میں سے ایک پیپر نکالا جائے گا، ایک چھوٹا پیپر نکالا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ دیکھو یہ تمہاری نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ، اتنے بڑے رجسٹر بڑے بڑے ہیں جس میں گناہ ہیں، نافرمانیاں موجود ہیں، یہ تمام رجسٹروں کے سامنے یہ معمولی پیپر کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، اتنے گناہوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھ کیا حیثیت ہے۔ اللہ حکم دے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹروں کو رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں یہ پیپر رکھا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ جو پیپر والا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں جو ہے معافی ہے، بخشش ہے، دنیا کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ توحید ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر جو ہے انسان کو اللہ کے دربار میں کامیابی ملنے والی ہے۔ مزید اور بہت ساری باتیں ہیں۔ توحید کا پیغام بہت زیادہ اہم ہے، توحید کا درس بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ساری کائنات کے اندر جو ہے سب سے بنیادی شے ہے، ساری عبادتوں کا محور ہے، ساری بندگیوں کا بیس ہے۔ ہماری عبادتیں چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ اگر یہ توحید ہمارے پاس مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، موجود ہے، تو اللہ کے دربار میں کامیابیاں ہیں، دنیا میں نجات ہے، دنیا میں فلاح ہے، آخرت میں جنت ہے۔ اور اگر یہ توحید نہیں ہے، باقی سارے اعمال موجود ہیں، تب اللہ کے دربار میں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھنے اور قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والوں کو، ہم تمام کو اللہ تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا جو درس ہے ہم تمام کو صحیح معنوں میں جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، دعوت توحید کو لوگوں کے درمیان میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توحید کو سمجھتے ہوئے ہمیں دنیا کے سارے اعمال کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے نیکیوں میں، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر جو بھی کمی اور خامیاں ہیں، اے اللہ اس کو اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہم ہمارے تمام گناہوں کو اپنے مہربانی سے بخش دے۔ ہمارے اعمال کے اندر جو ریاکاریاں ہیں، جو دکھلاوے والے اعمال ہم کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی جو ہے معاف کرنے والا ہے، اپنے مہربانی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، نجات کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما۔ دنیا میں جب تک باقی رکھنا، عقیدہ توحید پر باقی رکھنا، جب بھی خاتمہ فرمانا، عقیدہ توحید کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔